الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ سورہ قلم، اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ قلم مکی صورت ہے اور اس کی ابتدائی جو آیتیں ہیں نا، جو آپ سمجھیں کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ تک یہ ابتدائی آیتیں جو ہے نا، ان کے بارے میں بہت قوی رائے ہے کہ یہ آیتیں دوسری وحی ہے، دوسری وحی ہے، دوسری وحی ہے۔ یعنی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یہ ہوا، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے گھر کے اندر، تو آپ پر ایک کپ کپی کا عالم تھا، تو اس وقت ظاہر ہے ایک وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک مطلب روٹین سے ہٹ کر معاملات تھے، تو انہوں نے معاذ اللہ آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ کو اس طرح کی باتیں شروع کر دی کرنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان کو پڑھا جائے گا تو علیحدہ ہی پڑھا جائے گا، اور معنی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو اس سے لکھا جاتا ہے، قلم کی قسم اور اس سے جو لکھائی ہوتی ہے اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک، نہیں ہے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے بمجنون، مجنون، آپ مجنون تو نہیں ہیں محبوب، آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کو یہ باتیں کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، عام لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو محبوب اپنے رب کے فضل کی وجہ سے، اپنے رب کے کرم کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک آپ کے لیے جو اجر ہے وہ غیر ممنون ہے۔ غیر ممنون کا مطلب نہ ختم ہونے والا، آپ کے لیے تو اللہ نے ایسا اجر رکھا، ایسا اللہ کا فضل آپ پر، وہ تو ختم ہی نہیں ہونا کبھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیونکہ آپ اتنا زیادہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف تھے، آپ کو ادھر اتنی رغبت تھی، اتنی رغبت تھی کہ آپ ہر ایک کے لیے یہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے، اور کسی کے لیے ایمان کی یہ جستجو کرنا سب سے بڑا تو فضل یہی ہے، کسی کو ایمان نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، کسی کو ایمان نصیب ہو جائے تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو آپ کا یہ اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ کہ آپ ان کو اللہ کی دعوت دیتے تاکہ برائی سے بچ جائیں، اچھائی کی طرف آئیں، تو اور کسی کو آپ تکلیف نہ دیتے، کسی کو آپ کی وجہ سے دکھ نہ ہوتا، ہر ایک کے ساتھ بھلا ہی بھلا کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اب یہ جو تانا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کرتے ہیں مجنون ہونے کی،
اللہ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ، محبوب آپ بھی دیکھو گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھو گے، وہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، مفتون کون ہے؟ مفتون کا معنی تفسیر میں یہاں مفتون بمعنی مجنون، مجنون کون ہے؟ مفتون بھی معنی کے لحاظ سے وہی معنی اس کا بنتا ہے جو مجنون کا معنی، ٹھیک ہے؟ محبوب آپ بھی دیکھو گے، وہ بھی دیکھیں گے، آج یہ جو تانا دینے والے یہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، مفتون کون ہے یعنی مجنون کون ہے؟ یہ آپ کو کہتے ہیں، پتہ چل جائے گا مجنون کون ہے۔ ان ربک هو اعلم، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، بمن اس شخص کو، ضل عن سبیلہ جو سیدھی راہ سے گمراہ ہوا، سبیل رستے کو کہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اسم کی، اب آپ کو کیسے پتہ چلا سبیل اسم ہے؟ کل والی وہ بات، کیونکہ اس پر ان داخل ہے، ان کن میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے، ان حروف جارہ میں سے ہے، ان حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر، اور اسم یہ بات دیکھنا، اسم جب مضاف ہوتا ہے ضمیر کی طرف پھر کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے، مشار الیہ ہو تب بھی معرفہ، آپ نے کہا کتاب، جب کہا ھذا کتاب معرفہ بن گیا، کتاب نکرہ، تو سبیل راستہ، جب سبیل ہی کہا خاص راستہ، مراد کیا؟ سیدھی راہ۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب جانتا ہے اس شخص کو جو سیدھی راہ سے گمراہ ہوا، جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اللہ کی راہ سیدھی راہ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ انہیں بھی جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہیں، جو سیدھی راہ سے ہٹ گئے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو سیدھی راہ پر ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، محبوب آپ نے اطاعت نہیں کرنی ان جھٹلانے والوں کی، یہ آپ سے دنیا داری کو دیکھتے ہوئے کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا جی، اسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے ویسے کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے بھائی وہی آپ کے لیے۔ تو فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، محبوب آپ نے جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وَدُّوا وہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُوا کہ وہ آپ کو ایک کمزور کر دیں، سست کر دیں، فَيُدْهِنُونَ وہ بھی سست ہو جائے، وہ چاہتے ہیں آپ ان کے لیے کوئی نرمی کر دیں، اتنا تیزی سے جیسے آپ کام کر رہے ہیں نہ کریں تاکہ وہ بھی نہ کچھ کرے، یہ چاہ رہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، دین نے تو ایک پھیلنا ہے، دین نے تو ایک کام ہوگا تو دین پھیلے گا نا، اللہ نے تو آپ کو وہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ پہلے تھا نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب آپ ڈرائیے اپنے خاندان والے لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھلے عام محبوب اب اعلان کر دیجیے، اب صرف رشتہ داروں کی بات نہیں رہ گی، اب ساری دنیا کو اعلان کر دیے اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی باتیں مانو، یہ سب کو اعلان کر دو۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کریے، اعراض کا مطلب یہ کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریے، مشرک تو کہیں گے جب آپ کھلے عام اعلان کرو گے بھائی اللہ ایک ہے، 360 یہ جو تم رکھ کے بیٹھے ہو یہ کچھ نہیں ہے، تو مشرکوں کو تو مصیبت پڑے گی نا، لیکن آپ کو پرواہ نہیں کرنی ان کی، آپ وہ اعلان کر دیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ تو اس کو تو تیزی سے ہونا تھا نا، یہ اعلان جب ہوا تو پھر تیزی سے کام ہونا تھا،
لیکن کافر چاہتے تھے کہ یہ کچھ نہ کریں تو ہم بھی کچھ نہ کریں. وہ تمہاری اور بات ہے, تمہارا کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے دین نے تو پوری دنیا پر پھیلنا ہے, جیسے آج پھیلا ہے الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے. تو اللہ نے فرمایا ودو, وہ چاہتے ہیں, لو تدہنو, کاش کہ تم نرم ہو جاؤ, فیدہنون, وہ بھی نرم ہو جائیں. ولا تطیع, محبوب آپ نے اطاعت نہیں کرنی. اس کی کل حلاف مہین, حلاف کی آپ نے, حلاف قسمیں اٹھانے والا, قسمیں اٹھانے والا. اس میں مختلف یہاں سے جو ہے نا مختلف کفار کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کے مطلب حق میں ہوئی. زیادہ قوی جو رائے ہے وہ ولید بن مغیرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا, اس کے بارے میں کہ وہ بہت مخالفت کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس کے بارے میں یہ آیتوں کے اندر وضاحت کی گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا ولا تطیع, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ولید بن مغیرہ چونکہ یہ بھی مکہ کے سرداروں میں تھا اور یہ خاندان جنگجو خاندان تھا لڑنے والا, اور انہی سے ہی آگے انہی کے بیٹے خالد بن ولید کیسے کمانڈر ہیں اسلام کے, تو اسلام قبول کیا. یہ بات ہے, میری بات سنو, صرف کیا صحابہ کی شان تھی کہ صرف اللہ کی بات کی طرف متوجہ, اللہ کی بات کی طرف متوجہ. ہاں جی, خالد بن ولید, ان کے دل پر وہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اثر کیا تھا. اس جملے نے, جملہ یہ تھا, جب حدیبیہ کے بعد نا 6 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس وقت تک بدر بھی ہو گئی تھی, غزوہ بدر تو 2 ہجری میں ہوئی, 3 ہجری میں احد ہو گئی. احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے, اور ان صحابہ کے شہید ہونے کا بڑا سبب خالد بن ولید تھے, کیونکہ خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے. بات سمجھے, چونکہ ابو سفیان بھی کافروں کی طرف سے تھا, اور یہ ابو سفیان تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوا, اور خالد بن ولید یہ ان پر وہ جملہ بہت اثر کیا کہ حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے بھائی اسلام قبول کر چکے تھے. یہ اب سوچ رہے تھے میں کیا کروں. دلیر آدمی تھے نا, دلیر آدمی تھے, مسلمانوں کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہوئی تھی, اور جنگیں بھی ایسی لڑی تھیں بھائی, دین کے لیے بہت برداشت کرنا پڑتا ہے, دین کے لیے بہت برداشت کرنا. جنگ بھی وہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا, اور شہید بھی ایسے کیا گیا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کافروں نے کی. احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اس جنگ کے اندر پلڑا جو کافر کا بھاری ہوا, اس کی بہت بڑی وجہ خالد بن ولید تھے, کیونکہ جب جن صحابہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی نا احد پر, وہ درے کے اوپر, وہ نا ایسے بنا ہوا ہے, آپ میدان احد میں جاؤ نا, میں نے دیکھا ہے وہاں, تو اس میں وہ جیسے ایسے نہیں ہوتا, یہ چیز نیچے سے ایسے گزرا جا سکتا. یہ جو اوپر ہے نا, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑے کیا تھا, کیونکہ یہ ایسے ایک میدان ہے, اس سائڈوں پہ پہاڑ ہے, تو یہ جو راستہ نا, اس پورا مطلب اندر کہنا کہ جیسے سائڈوں پہ ساری اونچائی میں پہاڑ ہیں, اور ایک راستہ ہے اندر آنے کا اس میدان میں, اور وہ جو راستہ اندر آنے کا ہے اس کے اوپر ایسے ایک پہاڑ ہے ایسے.
تو اس کے اوپر ڈیوٹی تھی صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ جنگ کی صورت جو بھی ہو آپ نے یہ نہیں چھوڑنا۔ بہرحال اس وقت ایسے ہی تھا کہ جنگ ہوتی رہی، وہ صحابہ وہاں پہ تیر کمان جن کے ہاتھ میں تھی نا صحابہ کی، وہ یہاں موجود تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، مسلمان جنگ جیت گئے، کفار کو شکست ہو گئی۔ پھر جب مسلمان جو تھے وہ انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ جیت گئے ہیں، ذرا توجہ ہٹی۔ تو جب توجہ ہٹی تو یہ جو اوپر ڈیوٹی والے صحابہ تھے نا، انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جنگ تو جیت گئے، یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ہمارا اگر جیت بھی جائیں تو آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ بہرحال چھوڑ دی۔ جب جگہ چھوڑی تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب وہ جگہ تو خالی ہو گئی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے منہ تھے ادھر، انہوں نے پیچھے سے پہاڑ سے آ کے نا چکر لگا کے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تو اس میں بڑے صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ درے کے چھوڑنے کی وجہ سے پھر نقصان ہو گیا مسلمانوں کو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی مطلب صورتحال بھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ صورتحال بنی تو ایک غصہ بھی ظاہر تھا کہ خالد بن ولید سوچتے تھے کہ اب میں کیسے کیا کروں، کیونکہ مکہ کے اندر وہ پھر اس طرح وہ نہیں رہ گئی تھی پاور، بڑے ایک سردار تو قتل ہو گئے تھے، بدر میں بھی کئی قتل ہو گئے، احد میں بھی گرچہ مسلمانوں صحابہ بھی شہید ہوئے، تو کافروں کا بھی کوئی اتنا کوئی نہیں تھا کہ یہ کافر مطلب بڑا کوئی فتح یاب ہو کے واپس آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں، چونکہ سردار تھے نا مکہ کے، سوچنے لگے کہ یا تو میں مکہ چھوڑ دوں، یا یہ ہے کہ میں کسی عیسائی علاقے میں چلے جاؤں، یا کہ یہودیوں کے علاقے میں چلے جاؤں۔ ادھر تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ادھر تو جنگیں ہوئی تھی، ظاہر ہے یہ کہ بڑا کمپرومائز مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اسلام ہے، اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس دوران جب خالد بن ولید مکہ میں یہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے میں کروں کیا، تو ان کے بھائی کا مدینہ سے خط آیا، اور اس خط میں انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ بھائی آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پر سوچتا ہوں کہ خالد بن ولید جیسا ذہین اور دلیر آدمی وہ ابھی تک اسلام کی سمجھ نہیں آئی اس کو۔ اللہ اکبر، یہ جملہ دل پہ اثر کر گیا اور اس جملے نے آپ کو اسلام قبول کروا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب سنی، اس دوران مطلب ویسے بھی کشمکش میں تھے کہ اب میں کس طرف جاؤں، کیا کروں، فیصلہ کوئی نہ کوئی تو لینا تھا۔ پھر اس کے بعد کتنی فتوحات خالد بن ولید کے ہاتھوں، کتنی فتوح، وہ تو جرنیل تھے، اسلام کے جرنیل تھے، اور جناب بہترین۔ اور اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جیسے کمانڈر ہوتا ہے نا ایک اسلامی فوج کا چیف، وہ اس طرح مطلب مین آدمی جنرل جیسے ہوتا ہے، مین جنرل، تو اس طرح۔ لیکن دیکھو کیا ان کی دین سے محبت کیسی تھی۔ ایک جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر دیا، کسی اور کو کمانڈ دے دی۔ وہ کمانڈ دی تو یہ ماتحت لڑے اور اسی طرح ہی لڑے، کیونکہ ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ
فتوحات جو ہے نا، خالد بن ولید تو بڑا دلیر جنرل ہے، وہ تو جدھر جاتے ہیں شکستی ہو کافر کو دے کے آتے ہیں۔ یہ ایک مشہور ہو گیا نا، کافروں میں بھی مشہور ہو گئی ان کا روب دبدبا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ خالد بن ولید ہوں یا کوئی اور ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو طاقت دینے والی، فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو لہذا لوگوں کے دل سے یہ بات ختم ہو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر کے اور کمانڈ دی کسی کو، تو وہ کوئی ان کے ایمان میں فرق نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سوچتے ہوں اور کل تو میں خود آرڈر دیتا تھا آج میرے پہ آرڈر ہے، نہیں، دین اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، دین کا کام کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، وہ اس سے مطلب چلتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی دیکھو نا، کبھی انہوں نے حالانکہ قرآن کی آیتیں جس کے باپ کے بارے میں یہ جملے کہیں تو مطلب وہ بھی اڑ سکتے تھے کہ بھئی میرے تو باپ کی اتنی توہین کی گئی ہے، لیکن باپ بوپ کچھ نہیں، جب کلمہ پڑھ لیا سب کچھ اللہ اس کا رسول ہے۔ اس کے مقابلے میں باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، چاچا آ جائے، ماما آ جائے، کوئی بھی آ جائے، سب فارغ۔ ایسے صحابہ نے کئی اپنے عزیزوں کو قتل کیا مسلمان ہونے کے بعد، صرف اللہ اس کے رسول کی خاطر۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیتیں جو ہے نا، وہ ان کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِیعْ، محبوب آپ نے اطاعت نہیں کرنی، آپ نے بات نہیں ماننی، کس کی؟ کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، حلاف کی، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر جو باتیں کرتا ہے نا، اس کی بات نہیں ماننی۔ مہین، ذلیل آدمی ہے، یہ ذلیل ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں کرنے والا ذلیل ہے، اس کی آپ نے بات نہیں مانی۔ حماز مشاء بنمیم، یہ غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے، اور یہ جو نکتہ چینیاں کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، نکتہ چینیاں کرنے والا، اس طرح کی ارتکاب کرنے والا یہ شخص ہے، آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ مناع للخیر معتد اثیم، آگے اس کی ولید بن مغیرہ کی اور خصلت بیان کی گئی، مناع للخیر، یہ بھلائی سے روکنے والا ہے، معتد اثیم، حد سے بڑھ کر بدکاریاں کرنے والا ہے، نیکی سے لوگوں کو روکتا ہے اور حد سے بڑھ کر بدکاریاں کرتا ہے۔ اتلن بعد ذالک زنیم، سرکش ہے، اتلن سرکش ہے، بعد ذالک زنیم، اور سن لو، بعد ذالک کا مطلب جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں اور ایک بات سنو، یہ بھی ایسے ہے، یہ اتلن سرکش ہے، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد یہ بھی سنو اس کے بارے میں کہ یہ زنیم ہے، زنیم، زنیم کس کو کہتے ہیں؟ زنیم کے ایک مطلب یہ اکھڑ مزاج ہونا، بالکل ایسے بات ہی نہیں کسی کی سننا، بات ہی کسی کی نہ ماننا، جی اس مزاج کا۔ اور پھر ولد الزنا بھی اس کا معنی ہے، ولد الزنا مطلب کہ یہ حرامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، یہ کوئی حلالی بندے کا کام نہیں ہے، حلالی لوگوں کے کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت کرنا ہے. حلالی لوگوں کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. یہ جو آپ کے سامنے اکھڑ مزاج آدمی ہے اور نیکیوں سے منع کرتا ہے، بڑا بدکار آدمی ہے، ذلیل آدمی ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو اسلام کے خلاف کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، سن لو یہ اتلم بعد ذالک زنیم، یہ زنیم ہے، زنیم ہے، ولد الزنا ہے. یہ کوئی حلالی آدمی نہیں ہے، یہ کسی اور کا نطفہ ہے. لوگ کسی اور کا سمجھتے ہیں، ہے کسی اور کا نطفہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کان ذا مال و بنین، وہ بڑی دولت والا ہے. ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی، بڑی دولت والا ہے. ذا مال، ذا مال کا مطلب صاحب دولت ہے. و بنین، یہ واو عاطفہ ہے، یہ بیٹوں والا ہے. بیٹے تھے اس کے بڑے، بیٹوں والا ہے اور مال و دولت والا ہے. اور کہتا کیا اذا تتلی علیہ آیاتنا، اللہ فرماتا ہے جب ہماری آیتیں اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، قالا، وہ کہتا ہے آگے سے آیتیں جب پڑھ کر قرآن کی سنائی جائیں، کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ اللہ کی آیتیں سن کر یہ جواب دیتا ہے. تو ایسا شخص اللہ نے اس کے لیے اعلان کیا سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ داغدار کریں گے. یہ ویسے نک بھی تھوڑا جہا نا اتنے نو سی انج، ولید بن مغیرہ دا نا تھوڑا جہا نک انج سی. کئیاں دا ہوندا نا تھوڑا جہا لوکاں دے یا سیدھے ہوندے یا انج ہوندے نے، ہر ایک دا اپنا کہڑا کسی نے آپ، یہ دا جڑا تھوڑا جہا اتنے نو سی جویں ہاتھی دی سونڈ ہوندی ہے. تو سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، ان قریب ہم داغیں گے اس کی سونڈ کو. اے جڑا ہاتھی ورگا دا نک ہے نا، اور بدر چ ایک ہویا بھی سی انج، یہ نیزا وجہ سی، یہ نک تے نا انج چریٹ پی گئی سی، اور چریٹ بابا ڈونگی پی گئی سی، اور ساری زندگی یہ وہ چریٹ رہی ہے ڈونگ جہ. تس دیکھیا نا بعد دفعہ سٹ لگی ہوئے تو وہ ساری زندگی پھر نشان رہندے نے. کئی وہ یہ نیزا جڑا لگا سی نا بدر دے اندر، وہ بدر دے نیزے دی وجہ تو یہ نک تے پھر نا لکیر وہ پئی رہی. تو اللہ فرماتا ہے سنسمہ علی الخرطوم، ہم جو ہے ان قریب اس کی سونڈ کو داغدار کریں گے. مطلب یہ سونڈ جڑی ہے نا اس کے اوپر چوٹ ماریں گے، اور وہ لگی بھی. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ایک ذکر فرما رہا ہے. یمن کے اندر، ملک یمن کے اندر ایک آدمی رہتا تھا. اس آدمی کا یہ مطلب طریقہ کار تھا، بڑا سخی آدمی تھا، بڑا سخی آدمی تھا. اس نے باغات تھے، اس کے باغوں کا جب پھل پکتا تو ضرورت مند لوگ آتے، ان میں وہ کھلا دریا دلی سے خرچ کرتا، ضرورت مندوں میں اس کا پھل بانٹتا، یار کھاؤ سارے. تو ہوتا یہ کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے جو ضرورت مندوں میں وہ بانٹتا تھا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو بہت زیادہ پھل اور دیتا تھا. بات سمجھے؟ پھر اس کے بعد وہ آدمی تو مر گیا. اس کے 3 بیٹے تھے. وہ جب 3 بیٹے تھے، ان 3 بیٹوں نے کیا کیا، جب پھل پکا نا تو وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. کہتے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے باغ پر، وہاں سے ہم صبح سویرے ہی پھل توڑ لیں گے، کیونکہ پہلے تو ٹھیک ہے ابا جی سن تے ابا جی دے خرچے کم سن، ساڈے ابا جی اکیلے، آگے خرچے کم، ہم 3 فیملیاں ہو گئی ہیں، تو ہم اب سارا غریبوں میں بانٹ دیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا. تو اس لیے ہم ایسے کریں گے، صبح صبح جائیں گے، جا کے چپ کر کے سارا توڑ کے تو لے آواں گے، جدوں تک مسکیناں نے پہنچنا اس تک اسی کرو کری. جی اس
बुरी नीयत के साथ मिस्कीनों को महरूम करने के लिए वो निकले, और जब वो बाग पर पहुँचे तो वहाँ पर तो सारा बाग ही जल गया, सारा बाग ही जल गया। और वहाँ जैसे होता है ना दरख्तों के ऐसे टुंड, वो जनाब मौजूद हैं। पहले तो उन्होंने समझा कि हम कहीं गलत बागों में तो नहीं आ गए, हम अपने बाग में आए हैं, किसी और में आ गए। तो जब ये बात कही उस वक़्त जब उन्होंने देखा, कन्फर्म हो गया कि ये हमारे ही बाग हैं, तो उस वक़्त महरूम हो गए। तो उनमें एक समझदार भाई था, उसने उनको कहा, क्या मैं तुम्हें कहता नहीं था कि अल्लाह की तस्बीह छोड़नी नहीं है, अल्लाह की तस्बीह करते रहो। फिर जब ये बात कही तो उस वक़्त फ़ौरन उन्होंने तौबा की कि हमने, जब अल्लाह ने हमें दिया है, हम क्यों किसी गरीब का हक़ रखते। फिर उन्होंने फ़ौरन कहा कि ऐ हमारे रब, तेरे लिए पाकी है, हम ज़ालिमों में से हैं। बात समझे। फिर एक दूसरे पर मलामत करने लगे, एक दूसरे को कहने लगे कि यार हमने गलत किया है, हम सुबह सवेरे निकले हैं इस नीयत से, और हमने रात को प्लान किया, सुबह सवेरे हम निकल गए, हम मिस्कीन को, आज अगर हम मिस्कीन को भी, उनको भी, ज़रूरतमंदों को भी कुछ देते तो फिर हमारे लिए भी कुछ बच जाता। फिर जब उन्होंने तौबा की तो आइंदा फिर उनके बाग का फल बड़ा ज़्यादा होने लगा। यहाँ से वो वाक़या बयान किया जा रहा है। ठीक है जी। अल्लाह फरमाता है, इन्ना बलौनाहुम, बेशक हमने आजमाइश की उनकी, कमा बलौना असहाबल जन्ना, जैसे हमने आजमाइश की बाग वालों की, जैसे हमने आजमाइश की बाग वालों की। ठीक है। ये बाग कहाँ था? यमन के अंदर। यमन में किसी के बागात थे, वो बंदा मर गया, सारा मैंने बता दिया। तो ये यहाँ मक्का वालों की बात हो रही है। अल्लाह फरमाता है, इनको भी हमने ऐसे ही, इनकी भी आजमाइश की है जैसे हमने बाग वालों की थी। बाग वालों ने जब अल्लाह को नज़रअंदाज किया, महरूम हो गए फिर नेमतों से। इसी तरह मक्का वाले भी अगर ईमान जैसी, इस्लाम जैसी नेमत अल्लाह की को छोड़ोगे, महरूम हो जाओगे फिर अल्लाह की नेमतों से। आज देखो ना, मक्का में चहल पहल, मक्का में हर तरह की नेमतें, हालांकि मक्का में तो कोई बाग नहीं है, वहाँ से सारी नेमतें दुनिया से इकट्ठी हो रही हैं। क्यों? अल्लाह की वहाँ मतलब अल्लाह की बात है, अल्लाह का घर है और अल्लाह के मानने वाले हैं। ठीक है ना, यही बरकतें। तो इसलिए अहले मक्का को ये बात बताई गई कि अहले मक्का वालों, ये मक्का वालों, उनकी मिसाल अल्लाह ने बयान की कि हम इनकी आजमाइश भी ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने बाग वालों की आजमाइश की थी। कमा बलौनाहुम असहाबल जन्ना, जैसे हमने बाग वालों की आजमाइश की। इज़ अक़समू, जब उन्होंने कसम उठाई, लयस्रिमुन्नहा, हम ज़रूर बर ज़रूर उसे काटेंगे, मुस्बिहीन, सुबह के टाइम। रात को प्लान किया कि सुबह जाके हम अपने बाग को काटेंगे, उसके फल उतार लेंगे। वला यस्तस्नऊन, और वला यस्तस्नून, उन्होंने कोई इस्तिस्ना भी नहीं किया, यानी सना से, सना का माना तारीफ़, अल्लाह की कोई तारीफ़ नहीं की। इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, अल्लाह की मर्ज़ी को शामिल ही नहीं किया। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह हम तोड़ेंगे। इंशाअल्लाह लफ्ज़ी माने में ये कि अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, अगर अल्लाह ने चाहा तो ठीक है। ऐसा कोई उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की बात ही नहीं की, जिसमें कई तर्जुमों में इंशाअल्लाह का लफ्ज़ भी है। तो लफ्ज़ी माना ये कि उन्होंने अल्लाह की हमद, कोई तारीफ़ नहीं की। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो उस वक़्त फिर फ़ताफ़ा अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, फ़ताफ़ा अलैहा, पस उस बाग का फिर चक्कर लगाया, ताइफ़ुम मिन रब्बिका, चक्कर लगाने वाले ने तुम्हारे रब की तरफ से, वहुम नाइमून, उस वक़्त ये सोए हुए थे। जब ये सोए हुए थे, यानी रात को फिर किसी का ऐसा चक्कर लगा कि फ़अस्बहत कस्सरीम, वो बाग ऐसे हो गया जैसे वो तोड़ दिया गया हो, यानी ख़त्म हो गया, बाग ख़त्म हो गया, उसका फल जल गया, सारा कुछ। बात समझ। फ़तनादौ मुस्बिहीन, वो रात को ही हो गया था, बाग रात को ही जल गया। सुबह इन्होंने जाना था
رات کو کوئی اللہ کو یاد کر کے نہیں سوئے. ہوتا نا رات کو کہتے انشاءاللہ صبح جائیں گے. اور مستحقین جو ہیں جو ہمارے باپ کے دور میں بھی وہاں آتے تھے ان کو دیا جاتا تھا. تو ہم ایسے کریں گے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو بھی دے دیں گے. یہ مطلب ارادہ رات کو کرتے, لیکن انہوں نے رات کو کوئی ایسی بات اللہ کی مرضی والی نہیں کی. تو صبح جب گئے تو وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے بالکل ختم ہو گیا. فتنادوا مصبحین, پھر صبح ایک دوسرے کو ندا دینے لگے. جو پہلے اٹھا اس نے کہا او بھائی اٹھو, لیٹ ہو رہے ہو, آؤ چلیے باغ کٹنا نہیں ہے. فتنادوا, جس پس ندا دی, تنادا باب تفاعل سے, ایک اس کا جانبین مطلب ایک دوسرے کو پھر آوازیں دینے لگے, بلانے لگے. جیسے ہوتا ہے نا گھر کے اندر 3 بھائی سوئے ہوئے ہیں, جو پہلے اٹھ گیا وہ کہتا ہے اٹھو جلدی کرو لیٹ ہو گئے. ہاں جی. تو فتنادوا مصبحین, وہ ایک دوسرے کو بلانے لگے صبح. انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, انغدوا صبح سویرے, علی حرثکم تم اپنی کھیتیوں پر, ان کنتم صارمین کاٹنے کے لیے جاؤ. تم اپنی کھیتیوں پر, مطلب کیوں اٹھا رہا تھا, آوازیں یہ دے رہا تھا اٹھو بھائی جانا نہیں ہے فصل کاٹنے. جیسے گاؤں میں کو کہے اٹھو بھائی گندم نہیں کاٹنے جانا, یہ آواز دے دو, اٹھو بھائی پٹھے نہیں لین جانا, اٹھو بھائی امرود نہیں توڑنے جانا, ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ تینوں بھائی بھی اس طرح ایک دوسرے کو اٹھانے لگے. فانطلقوا, پس وہ جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, تینوں سفر کر رہے تھے. وہم یتخافتون, اور وہ چپکے چپکے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے, چپکے چپکے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ مثلا اونچی نہیں بول رہے تھے, کچھ سن نہ رہے. فرض کریں آپ جا رہے ہیں, ساتھ جاجی جا رہا, اس کے کان میں چپ کر کے جائیں گے, پتہ نہ لگ جائے کسی نے کہ پھل توڑن جا رہے ہیں. چپکے چپکے اس طرح ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے جا رہے تھے. کیا باتیں کر رہے تھے؟ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین, خیال رکھنا آج کے دن کو مسکین وہاں نہ پہنچ جائے. یہ دھیان سے توڑنا پھل, یہ نہ ہو کہ ہم پھل توڑ رہے ہوں کوئی مسکین آ جائے انہوں بھی دینا پہ جائے بچوں, پھر بزانو کی بچے گا. بات سمجھے؟ وغدوا علی حرد قادرین, وغدوا, اور وہ صبح سویرے نکلے, علی حرد, اس ارادے کے ساتھ, قادرین, کہ اس پر ہم قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی ان کا یہی تھا جائیں گے پھل توڑیں گے, ہمیں بس آج ہم جو ہے نا مسکینوں سے بچ کے واپس آ جائیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس ارادے کے ساتھ جب وہ صبح سویرے نکلے, فلما رأوہا, پس جب انہوں نے اس کو دیکھا یعنی باغ کو دیکھا, قالو, کہنے لگے, انا لضالون, ہم گمراہ ہو گئے. مطلب یہاں کہ ہم غلط جگہ پہ آ گئے, یہ ہمارا باغ تو نہیں, ہمارا باغ تو بڑا تازہ تھا, وہاں تو پھل لگے ہوئے تھے, یہ تو سارے ٹونڈی ہو گئے. بل نحن محرومون, پھر غور کیا تو انہیں پتہ چلا نہیں بھئی باغ تو ہمارا ہی ہے, لیکن ہم اجڑ گئے, ہم اجڑ گئے. ہم نے جو یہ, پھر ان میں سے سمجھدار بھائی کہنے لگا, قال اوسطہم, ان میں سے وہ جو عقل مند تھا اس نے کہا, الم اقل لکم لولا تسبحون, کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کیوں نہیں تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے؟ تم اللہ کو نکال کر کون سی باغ کے پھل کھانا چاہتے ہو؟ جس طرح ہمارا باپ دیتا تھا مسکینوں کو, ضرورت مندوں کو, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیں گے. تو پھر اس کے اندر جس طرح ہمارے باپ بانٹنے کی وجہ سے برکت ہوتی تھی, بڑی چہل پہل تھی, ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم تو ارادے کر کے نکلے تھے کسی مسکین کو نہیں دیں گے, مسکین کو دے کے ہمیں کیا بچے گا. تو قال اوسطہم, وہ جو عقل مند شخص کہنے لگا, الم اقل لکم, کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا لولا تسبحون, کیوں نہیں تم تسبیح بیان کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین, انہوں نے کہا سبحان ربنا, پاک ہے ہمارا رب, انا کنا ظالمین, بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون, پس وہ ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے.
ایک دوسرے پر قالو انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، افسوس ہمیں اپنے اوپر، یا ویلنا ہمیں اپنے اوپر افسوس، انا کنا طاغین بے شک ہم سرکشوں میں سے ہو گئے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، عسیٰ ربنا قریب ہے ہمارا رب ان یبدلنا تبدیل کر دے ہمارے لیے خیرن بھلائی منہا سے۔ اب ہم تو اس سال تو چلو ہمارا یہ نصیب کہ نہیں، ہم اللہ کی رضا کی خاطر نہیں نکلے تو ہمارا یہ ضائع ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، اب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ اللہ ہمارا جو ہے ہمارے لیے اس کا پھل اچھا کر دے، ہم اسی طرح ضرورت مندوں کا بھی حصہ نکالیں گے، اللہ کی تسبیح بیان بھی کریں گے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی اور پھر ساتھ کہا انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، کذالک العذاب، اللہ فرماتا ہے یہ عذاب جو باغ جل گیا یہ عذاب ہے، باغ جل جانا عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ دنیا کا یہ عذاب ہے کہ آج کتنی ان کو افسوس ہوا، ساری محنت ان کی ضائع گئی، سارا وہ جن کے پاس جو آنا تھا وہ ضائع ہو گیا، تو آخرت کا عذاب تو اکبر ہے، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اللہ رب العزت نے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، یہ سارے معنی اس کے متقین کے، ان لوگوں کے بارے میں جو پرہیزگار ہیں، اللہ فرماتا ہے عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہیں، جنت ان کی جمع ہے جنات، جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ یہاں تک آپ دیکھیں إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ تک، ایک بات پہلے سمجھ لیں پھر ترجمہ اس کا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تابعداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری ان کا تو آخرت میں انعامات والی زندگی ہے، اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری ان کے لیے آخرت میں عذاب والی زندگی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کافروں کا ایک کہنا تھا، کافر کہتے دیکھو ہمارے پاس دنیا کے اندر سب کچھ ہے، مال دولت بیٹے، یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہیں، اور یہ ہمارے مقابلے میں یہ مسلمان ان کے پاس اس طرح نہیں ہے۔ تو جب انہیں کہا جاتا کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، تم جتنا بھی کر لو، بات سمجھنا یہاں پہ پھر آیات کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ وہ ان کو کہا جاتا کہ دیکھو تم یہاں پر اپنے بیٹوں پر، مال و دولت پر، یہ اپنے سرداریوں پر تم فخر کرتے ہو، تو دیکھو قیامت آئے گی، قیامت کے بعد پھر ان چیزوں کا کوئی نہیں۔ وہ آگے سے جواب کیا دیتے، وہ کہتے جی پہلی بات تو قیامت آنی نہیں ہے، اندازہ کرو ان کی جرت،
کہتے پہلی بات تو یہ کہ قیامت نہیں آنی، اگر فرض کرو آئی بھی قیامت، تو کہتے کہ دیکھو جس طرح ہم لوگ یہاں امیر ہیں نا، وہاں بھی امیر ہوں گے، خود ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ کہتے پہلی بات تو قیامت آنی نہیں، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، آخرت کی فکر کرا رہے ہو، تو جس طرح آج ہمیں مال و دولت، بیٹے، یہ سب شان و شوق و سرداریاں ہمارے پاس ہے نا، مر جائیں گے تب بھی ہم بھی سردار ہیں، یہ باتیں کرتے، اندازہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم بنائیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ یعنی مجرموں کی سزائیں ہیں اور جو ہمارے تابعدار ہیں ان کے لیے تو اجر ہے، دونوں برابر تو نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو؟ تمہیں کو اللہ نے کتاب نازل کر کے دی ہے کہ بھئی یہ کافرو تم آخرت میں بھی اسی طرح یہ عیش و عشرت سے رہو گے جیسے دنیا میں رہ رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، درس سے تدرس، سبق جس سے تم پڑھ رہے ہو، یہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، جس میں تم یہ دعوے کر رہے ہو کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم پسند کرو گے۔ کہتے جی وہ تو ہماری مرضی ہے نا، آخرت میں پھر تو ہماری مرضی ہے نا، ہم چاہیں گے تو اسی طرح دولت کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، ام لکم ایمان علینا، ایک بات تو اللہ نے یہ فرمائی، کیا تمہارے پاس کتاب ہے کہ تم اس سے پڑھتے ہو، اس میں یہ لکھا ہو کہ تمہیں وہ ملے گا جو تمہیں پسند ہے، یا ہم نے تم سے کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے ساتھ کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ بھائی تم قیامت تک جتنے بھی ایسے کافر آؤ گے کوئی بات نہیں، ہم تمہیں جو ہے وہ تمہارے حق میں ہی فیصلے کریں گے۔ اللہ نے کو تمہارے سے وعدہ وعید کیے ہوئے، مطلب سمجھ آ گیا آیتوں کو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، اللہ فرماتا ہے کیا تمہارے پاس کتاب ہے کہ تم اس کو پڑھتے ہو، یا یہ ہے کہ تم اس چیز کو جس کو پسند کرتے ہو، یا ایک صورت یہ ہے کہ کیا ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں، ام لکم ایمان علینا، ہمارے اوپر قسمیں ہیں، بالغۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، ان لکم لما تحکمون، کہ تم جو فیصلہ کرو گے تمہارے لیے وہ ہے۔ یہ ہم نے تمہیں قسم اٹھا کر تو نہیں فرمایا ہوا کہ ٹھیک ہے جی جو تسی کرو گے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے جی۔ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، آگے اللہ نے دلیل کے طور پر بھی فرمایا سَلْهُمْ، سل کون سا سیگا؟ سل ماضی کا آخر کیا ساکن ہوتا ہے؟ ہاں، صیغہ واحد مذکر فعل امر حاضر معروف۔ 86 مجلد محموز العین اسباب سال محموز العین اسباب سال یسأل فتح یفتح۔ سلہم، آپ ان سے سوال کریں، ایہم بذالک زعیم، کیا تمہارا کوئی گرانٹڈ ہے، کوئی تمہارا ضامن ہے، کوئی ضمانت دینے والا ہے تمہارے اس بات کی کہ یہ تمہاری اور اللہ کی بات ہوئی ہے؟ بتاؤ کسی ضامن کو۔
ام لہم شرکا، یا ان کے پاس کوئی گواہ ہیں، فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، بس وہ لے آئیں ان گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو پھر گواہوں کو لے آئیں. بات سمجھ آ گئی؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یوم یکشف عن ساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. ساق کا معنی کیا ہے؟ پنڈلی. اس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی کو، یا پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا. وہ دن جس دن پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، اس دن دعوت دی جائے گی انہیں. ان جو آج سجدے نہیں کرتے نا اللہ کو، اللہ فرماتا ہے وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، دعوت دی جائے گی ان کو سجدوں کے لیے، بس وہ طاقت نہیں رکھیں گے. سجدہ ہی نہیں کر ہوگا ان سے. ان کو سجدے کا کہا جائے گا، ان سے سجدہ کیا ہی نہیں جائے گا. خاشعۃ ابصارہم، جھک جائیں گی ان کی نظریں. ترہقہم ذلہ، پریشان ہوں گے وہ ذلت کی وجہ سے. ذلت چھا جائے گی ان کے اوپر، ان کے اوپر وہ ندامت، ذلت وہ چھا جائے گی، اور نگاہیں جھک جائیں گی. دیکھیں اب ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو کہا جائے سجدہ کرو، دائیں بائیں فرشتے بھی ہوں، ظاہر ہے وہ اکڑ تو سکتا نہیں، اکڑ تو نہیں سکتا نا. وہاں کوئی یہ تو نہیں کہ وہ کہے میں نہیں کرتا. نہیں، جب عذاب کو دیکھے گا تب تو کہے گا کہ میں کر لوں سجدہ اللہ کی ذات کو. لیکن اللہ فرماتا ہے اس وقت کرنا چاہیں گے بھی تو تب بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، یہ سزا ہے ان کے لیے، سزا کے طور پر. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، انہیں بلایا جاتا تھا سجدوں کے لیے جب وہ صحیح سلامت تھے. جیسے آج زندہ لوگ ہیں، اس وقت تو اللہ سجدوں کے لیے بلاتا ہے، لیکن اب کوئی نہیں آتا، اب کوئی نہیں آتا. تو پھر جب اس دن جس دن اللہ فرماتا ہے پنڈلی ننگی ہوگی، پنڈلی کھول دی جائے گی. یہ پنڈلی کھولنا واللہ عالم بالصواب، اس کا بظاہر جو سمجھ آتا ہے معنی وہ یہ ہے جیسے تیاری ہوگی، عذاب کی بھی تیاری ہوگی اور انعامات کی بھی تیاری ہوگی. بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر تو بوٹ شوٹ پہنے ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں. اب تو دیہاتوں کے بھی لوگ اس طرح نہیں رہے. تو پہلے ہوتا تھا کہ کوئی ننگے پاؤں ہی دوڑے رہتے تھے بچے، پاؤں میں جوتیاں ہی نہیں، ایسے سپیٹے لگا رہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. تو وہ جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی کہتا بھائی تمہاری ریس لگوائیں. تو جب ریس لگانے کے لیے ایسے لائن میں کھڑے ہو جاتے سارے بھی، کون آگے زیادہ نکلے گا. تو پھر کہا جاتا اوئے یہ جو نا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں گڑوسے، اب یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو بہرحال اس کو ٹانگ لو، گڑوسے ٹانگ لو. گڑوسے ٹانگ لو دا مطلب ایک تیاری پھاڑ لو. وہ پھر جب یہ کہا جاتا نا کہ بھئی تم سارے بھاگنے کے لیے کھڑے ہو لائن میں، وہ پھر اس طرح کرتے. پاؤں تو ننگے ہی ہوتے تھے، پاؤں میں کون سے کوئی بوٹ پہنے ہوتے تھے، ننگے ہی دوڑنا ہوتا تھا. تو وہ جناب ایسے ہوتا کہ وہ گڑو سے ٹانگ لو، تو وہ ایسے اوپر کیا جاتا تو یہ پنڈلیاں ننگی ہو جاتی. ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ اب بھاگنے کے لیے اور ریڈی ہے. تو ایسے یوم یکشف عن ساق، اس دن ننگا کر دیا جائے گا پنڈلی کو. مطلب پنڈلی ننگی کا مطلب تیاری میں ہوگا، عذاب بھی تیار ہوگا، انعامات بھی تیار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس دن جو یہاں سجدہ نہیں کرتے، کافر اللہ کی بات نہیں مانتے،
ان کو کہا جائے گا سجدہ کرو، وہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے، جھکنا چاہیں بھی تو ان کی کمر ساتھ نہیں دے گی۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھک جائیں گی شرمندگی سے، ترہقہم ذلہ، ان پر رسوائی چھا جائے گی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور تحقیق ان کو دعوت دی جاتی تھی سجدے کے لیے جب وہ صحیح تھے۔ مطلب اب تو ان کے بس کی بات ہی نہیں رہی نا، قیامت کے بعد پھر کون سے، پھر تو اللہ کی چلنی ہے۔ تو لیکن یہاں بھی انہیں دعوت دی گئی تھی، یہاں انہوں نے خود انکار کیا، اور وہاں اللہ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ہوگی کہ سجدہ کر لیں۔ بات سمجھے؟ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ نے فرمایا کہ محبوب مجھے اور اس شخص کو جو اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے چھوڑ دو، مطلب اس سے بدلہ میں لیتا ہوں، محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ فَذَرْنِي، مجھے چھوڑ دو، وَمَنْ يُكَذِّبُ، اور اسے جو جھٹلا رہا ہے، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس بات کو، اس کا یہ مطلب مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑ دو، مطلب یہ کہ میں خود بدلا لوں گا اس سے، یعنی آپ پریشان نہ ہوں۔ جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے پھر بدلا لوں گا، وہ بدلہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، بدلے کی صورت یہ کہ بتدریج جو ہے ہم اسے عذاب دیں گے، بتدریج عذاب دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے عذاب میں مبتلا کریں گے، اس حیثیت سے کہ اسے علم نہیں ہوگا، اس کو نہیں پتہ چلے گا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں مہلت دی، اور اس مہلت کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ان کو کوئی پوچھا نہیں جا رہا تو اب خیر ہی ہے، اب کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میرا ارادہ جو خفیہ ارادہ ہے وہ بڑا پختہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا خفیہ ارادہ پختہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، محبوب سوال کیجئے ان سے، کیا آپ پوچھئے ان سے کیا تم سے اجرت مانگتا ہوں، یعنی تمہیں نیکی کی بات بتا کر، تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات بتا کر جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی ہونی، کیا میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں اس کی؟ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ، کیا آپ کو اس تاوان کی وجہ سے بوجھ محسوس ہو رہا ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کو غیب کی باتیں ہیں کہ وہ اسے لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں، وہ غیب کی باتیں ان کے پاس کہ اسے لکھتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، بس محبوب آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے ساتھ، یعنی آپ کا رب آپ کو فرماتا ہے آپ صبر کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، آپ نہ ہو جائیں آپ صاحب حوت کی طرح، یعنی حوت مچھلی کو کہا جاتا ہے، سمک کا معنی بھی مچھلی ہوتا ہے، حوت معنی بھی عربی میں مچھلی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے، مراد یونس علیہ السلام۔ اذ نادا وہو مکظوم، اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے بلایا
اس وقت وہ اڑن محسوس کر رہے تھے یا تنگی محسوس کر رہے تھے. جب تنگی محسوس کر رہے تھے تب انہوں نے تنگی یہ تھی کہ آپ قوم کو سمجھا رہے تھے, قوم آگے سے سمجھ نہیں رہی تھی. جب قوم نہیں سمجھ رہی تھی تب یونس علیہ السلام نے پھر وہاں سے ہجرت کر لی. وہاں سے ہجرت کر لی. ہجرت کر کے جب گئے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے. پھر مچھلی نے انہیں اگل دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر نہ ہوتا ان کا تدارک اس کے رب کی نعمت کی وجہ سے, یعنی اللہ کے فضل کی وجہ سے, اگر ان سے یہ مصیبت نہ ٹلتی تو لنبذ بالعراء وهو مذموم, ہم انہیں پہنچا دیتے چٹیل میدان میں, وهو مذموم, اور ان پر وہ مشکل ہوتا اور ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا. مقصد یہ کہ اللہ نے فضل کیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, اور مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے تو ان کے اوپر سایہ کیا گیا. اگر اسی طرح مچھلی انڈیل دیتی, کوئی دیکھ لیتا, تو وہ پھر مطلب یہ ہے نا کہ اس وقت جسم کے اوپر لباس نہ ہوتا. تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, اس لیے اللہ نے فرمایا فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, اللہ نے انہیں چن لیا, ان کے رب نے چن لیا اور انہیں صالحین میں سے بنا دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, وہ نقصان پہنچائیں آپ کو اپنی نظروں کے ساتھ. اچھا, اس میں مختلف ہے. ایک تو یہ کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کافر آلریڈی خوشی نہیں رہتے تھے, ہر وقت غصے میں رہتے تھے, اور پھر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اس وقت تو اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں جی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھتے جیسے کھا جانا ہے. برداشت نہیں ہوتا تھا نا, برداشت نہیں ہوتا. اور ایک اور بھی بات مطلب لکھی کہ بنو اسد جو قبیلہ تھا نا, بنو اسد, ان کے اندر کچھ لوگ تھے جن کی نظر بڑی لگتی تھی. 3 دن وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, پھر جس کو دیکھتے تھے نا گارنٹی سے نظر لگاتے تھے. بلکہ جس کو نظر کسی جانور کو, گائے کو, موٹی تازی کو نظر لگا دیتے نا, تو بعد میں اپنے کسی ملازم کو بھیج دیتے, جا یہ ذبح ہو ہی جانی ہے. ایڈا انہوں نے اس بات تے یقین سے, تو اس کو برتن دے کے بھیجتے تھے, جاؤ اس ذبح ہونا ہے تو گوشت لے آئی. اس طرح تھا. تو ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے, قریش والوں نے بنو اسد میں سے ایک بندے کو بلایا, اور اس کو وہی اسی طرح 3 دن وہ بھوکا رہا. پھر اس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا, نظر بد. ٹھیک, لیکن اللہ حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کرنے والا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, قریب ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ نقصان دے آپ کو بِأَبْصَارِهِمْ, اپنی نظروں کے ساتھ. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, جب آپ سے وہ قرآن سنیں, قرآن سنتے ہیں تب ان کا, اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ, بے شک آپ مجنون ہیں. یہ آپ پر الزام اور بھی لگاتے ہیں.
وما ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. کون؟ قرآن پاک کے بارے میں بات ہے. قرآن پاک جو ہے وہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم.